اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کیا وہ فجر کی نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں؟ فجر کی سنتیں اگر رہ گئی ہیں تو پھر اس کو فجر کی نماز کے بعد ادا نہ کریں، جب سورج طلوع ہو جائے، جو اشراق کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اس کو ادا کر لیں۔ فجر کے فوراً بعد، فجر کی نماز کے بعد ظاہر ہے کہ احادیث میں منع کیا گیا ہے سنتیں پڑھنے سے، نوافل پڑھنے سے، اس لیے اس وقت میں نہ پڑھیں۔ ساس سے زنا ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ جب زنا ہو گیا تو بیوی سے نکاح ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور جب کسی سے زنا ہو کسی عورت سے تو پھر اس کے اصول اور فروع، یعنی اس کے والدین اور اس کی اولاد دونوں مرد پر حرام ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ ایک صاحب کا سوال ہے، میرے والد صاحب کا سگریٹ، گٹکا، ٹافی کا کاروبار ہے، اس کی کمائی کا کیا حکم ہے؟ حلال ہے، کمائی تو اس کی حلال ہے، کمائی اس کی ناجائز نہیں ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کسی اچھی چیز کا کاروبار کریں تو اچھی بات ہے، لیکن بہرحال اس کی کمائی بھی حلال ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں صلاۃ التوبہ کے بعد دعا میں یہ کہے کہ اے اللہ، اگر آج کے بعد میں نے پھر مجھ زنی کا گناہ کیا تو میں کافر ہو جاؤں گا، اس کے بعد ہماری شادی ہو گئی، شادی کے بعد پھر وہی گناہ ہو گیا، اس سے نکاح کیسے رہے گا؟ دیکھیں، یہ جو الفاظ ہے نا کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میں کافر ہو جاؤں گا، یہ اصل میں ہے تو قسم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ کرے گا، بعد میں اگر وہ یہ کر لیتا ہے تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا قسم کا۔ باقی یہ کہ نکاح ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا اور وہ کافر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا تعلق اس بات سے کہ جب وہ یہ عمل کر رہا تھا تو کیا اس کے دماغ میں یہ تھا کہ یہ عمل کرنے سے میں حقیقی معنوں میں کافر ہو جاؤں گا، یا اس کے دماغ میں بھی یہی تھا کہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ میں اپنے آپ کو روک سکوں۔ تو اگر اس نے اسی نیت سے یہ کام کیا ہے کہ ہاں وہ حقیقت میں کافر ہو جائے گا، پھر تو ہو جائے گا، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عموماً اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے نا کہ جیسے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کا مقصد اپنے آپ کو اس کام سے روکنا ہوتا ہے۔ تو اگر اسی نیت سے کیا تھا اور اسی نیت سے اس نے جب یہ قسم توڑی ہے تو ایسی کوئی نیت اس کی نہیں تھی معاذ اللہ کہ وہ کافر ہو جائے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا وہ کافر بھی نہیں ہوگا، جب کافر نہیں ہوگا تو نکاح بھی نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اس طرح کے کلمات استعمال نہیں کرنے چاہیے، اس طرح کے جملے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ قسم ہی کھانی ہے یا اپنے آپ کو سزا دینی ہے تو سزا دینے کے اور 100 طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی سے یہی گناہ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں مجھ زنی کا گناہ نہیں چھوٹ رہا، تو آپ کہیں کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو میں 100 رکعت نفل پڑھوں گا، اور اگر 100 رکعت نفل پڑھنا آپ کے لیے آسان ہے، بعض لوگوں کے مزاج میں کنجوسی زیادہ ہوتی ہے، پیسے نہیں نکلتے آپ کی جیب سے، تو آپ اپنے حساب سے دیکھیں، اگر 1000 روپے آپ کے لیے زیادہ ہے تو آپ کہیں میں 1000 روپے صدقہ دوں گا، 1000 روپے کم ہے، 10,000 آپ کے حساب سے مناسب ہیں، آپ کہیں 10,000 روپے میں صدقہ دوں گا، 2-3 دفعہ آپ 10,000 روپے دیں، آپ دیکھیں ایک دم بالکل آپ ایک دم ایکٹیو ہو جائیں گے، ایسے فٹ ہوں گے کہ پھر خیال بھی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ تو اس طرح کی سزا اپنے آپ کو دینی چاہیے، اس طرح کے خطرناک جملے استعمال کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔